الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ رب العالمین مومنین کو ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اور ظالم لوگوں کو اللہ رب العالمین راستے سے گمراہ کر دیتا ہے. وہ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، کیونکہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ رب العالمین جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم جو کرتے ہیں ہم سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع عذاب قبر سے بچاؤ کے اسباب کے متعلق ہے. کوشش کرتے ہیں اختصار کے ساتھ 2-3 بیان ہو جائیں. سامعین حضرات، عذاب قبر یہ ایک کٹھن معاملہ ہے. اس کی سختیاں اتنی اذیت ناک ہیں، اور یہ قبر یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کے اندر سے ہر ایک کو گزر کے رہنا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر سے بچاؤ کے اسباب کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے مجمل طور پہ اور دوسرا ہے مفصل طور پہ. پہلا مجمل طور پہ، اس میں یہ ہے کہ انسان رات کے وقت اپنا کچھ لمحے کے لیے اپنا محاسبہ کرے، یہ سوچے کہ میں نے پورے دن کے اندر کیا کیا ہے، کیا گناہ والے عمل کیے ہیں، کیا نیکی والے عمل کیے ہیں، کیا میرے گناہ نیکی پر غالب تو نہیں ہے، کیا میری نیکیاں گناہوں پر غالب ہیں یا نہیں ہے. یہ سب وہ رات کو اپنا محاسبہ کرے. اور دوسرا مفصل طور پہ مختلف اسباب احادیث میں اور قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا سبب توحید اور رسالت ہے کہ توحید اور رسالت جس شخص کے پاس موجود ہو وہ کبھی بھی عذاب قبر میں مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے، اسے دفنا دیا جاتا ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کر کے سوال کرتے ہیں: من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ نیک شخص ہوتا ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے ربی اللہ. پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں: من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اگر وہ نیک شخص ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ تیسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دے دیتا ہے کہ دینی الاسلام، میرا دین تو دین اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ توحید اور رسالت. اس میں وہ کامیاب ہو گیا تو یہ قبر یہ پہلا مرحلہ ہے آخرت کے مراحل میں سے، کہ اگر ان میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آگے کے تمام مراحل کے اندر کامیاب ہو جائے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے روتے ہوئے دیکھا قبر کے پاس، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پل صراط کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ اس قدر نہیں روتے جس قدر آپ قبر کے عذاب، قبر کے متعلق سن کر کے، قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے. جو اس مرحلے کے اندر کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی تمام مراحل کے اندر کامیاب ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جن سے عذاب قبر سے بچا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔